بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج کا یہ جمعہ مبارک عدل و انصاف کے بارے میں ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ہمیں انصاف کرنے کے متعلق کیا حکم دیا ہے، اور اس کا پس منظر آج کے جمعے کا 17 جون کے حوالے سے ہے۔ آج 18 جون ہے، کل کے دن 17 جون کو 2014 17 جون 2014 ماڈل ٹاؤن لاہور میں ایک سانحہ برپا ہوا، جس میں مظلوم، نہتے اور بے گناہ انسانی جانوں کا خون بہایا گیا، اور 2014 سے لے کر آج تک 7 سال گزرنے کے بعد بھی انصاف و انصاف نہیں ملا، مظلوم جانوں کا انصاف نہیں ملا۔ تو انصاف کے کیا تقاضے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کیا بیان کیا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، تعلیمات ہیں، اس کی وجہ سے گزارش کرنی ہے۔ اللہ تعالی نے سورۃ النساء آیت نمبر 135 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوموا قوامین بالقسط، تم انصاف قائم کرنے والے ہو جاؤ، تم انصاف قائم کرنے والے ہو جاؤ، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے۔ تمہارا یہ انصاف قائم کرنا پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ تم انصاف قائم کرنے والے ہو جاؤ، اور پھر فرمایا دوسرا ساتھ شہداء للہ، اللہ کے لیے تمہاری یہ گواہی ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں اس مضمون پر 2 آیات مبارکہ بڑی اہم ہیں، ایک سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 اور دوسری سورۃ المائدہ میں ہے آیت نمبر 8۔ سورۃ المائدہ میں ہے آیت نمبر 8۔ اس میں دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ پر، اسی حکم کو مختلف الفاظ سے بیان کیا ہے۔ اس نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، اے ایمان والو، تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، شہداء بالقسط، انصاف قائم کرتے ہوئے، انصاف کی گواہی دیتے ہوئے۔ سورۃ النساء میں فرمایا قوامین بالقسط، کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے قیام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور وہاں فرمایا قوامین للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، شہداء بالقسط۔ سورۃ النساء میں فرمایا شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے، اور سورۃ المائدہ میں فرمایا شہداء بالقسط، انصاف قائم کرتے ہوئے۔ تو دونوں کو اگر ہم دونوں آیات مبارکہ کو جوڑیں، دونوں آیات مبارکہ کو جوڑیں، تو ایک میں بنتا ہے قیام بالقسط، قیام بالقسط، انصاف کو قائم کرنا، قیام بالقسط اور شہادت للہ، ایک میں یہ حکم ہے، قیام بالقسط اور شہادت للہ، اللہ کے لیے گواہی اور انصاف کو قائم کرنا۔ اور دوسری آیت مبارکہ کو دیکھیں تو اس میں ہے قیام للہ اور شہادت بالقسط، ایک میں ہے قیام بالقسط اور شہادت للہ، شہادت للہ، یہ سورۃ النساء میں، اس میں قیام بالقسط اور شہادت للہ، یہ سورۃ النساء میں ہے۔
کہ انصاف کے قیام کے لیے کھڑے ہونا اور اللہ کے لیے گواہی دینا، قیام کی قسط اور شہادت نیچا۔ اور سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ذرا ترتیب بدلی ہے، ذرا پھر اس میں ترتیب بدلی ہے۔ سورۃ النساء میں انصاف کو پہلے رکھا کہ انصاف قائم کرنے والے ہو جاؤ، قیام کی قسط اور شہادت نیچا، اللہ کے لیے گواہی دینے والے اور انصاف قائم کرنے والے، قیام کی قسط اور شہادت نیچا۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے اس پر مقدم رکھا قیام کی قسط کو، اور جب سورۃ المائدہ میں آیا اس میں قیام للہ پر اللہ نے مقدم رکھا، قیام للہ کو قوامین للہ اس کو مقدم رکھا، قیام للہ کو مقدم رکھا، اور ساتھ فرمایا شہداء بالقسط، شہادت قائم کرتے ہوئے، انصاف کی شہادت قائم کرتے ہوئے۔ اس میں قیام للہ اور شہادت بالقسط اس ترتیب سے بیان کیا۔ تو اس کا مطلب ہے دونوں کا آپس میں جوڑ ہے، دونوں کا آپس میں لنک ہے، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ عدل انصاف اور گواہی دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ عدل انصاف اور گواہی جدا نہیں ہے، جہاں عدل انصاف کرنا ہوگا وہاں گواہی ہوگی، ان دونوں کا آپس میں لنک ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑا، اپنی ذات کے ساتھ جوڑا، فرمایا کہ پہلے تم انصاف قائم کرنے۔ اب اس میں یہ بھی بات دیکھیے، معاشرے میں عدل انصاف قائم کرنا، معاشرے میں عدل انصاف کو فروغ دینا، لوگوں کے درمیان اچھائی برائی کے فیصلے کرنا، ظلم کا تعین کرنا، الزام کا تعین کرنا، سزا نافذ کرنا، قوانین کا نفاذ کرنا، تعلیمات کا نفاذ کرنا، آئین کا نفاذ کرنا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ کسی بھی اسلامی سلطنت سربراہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور پھر جو ان کے نیچے عدلیہ کام کر رہی ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے سزا کا تعین کرنا، مجرم کا تعین کرنا، ملزم کا تعین کرنا، ان کی سزا کا تعین کرنا اور سزا دینا، یہ اسلامی سربراہ ریاست اور عدالت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مگر اس سے باقی عامت المسلمین کو بڑے ذمہ نہیں ہوتے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں بڑے ذمہ نہیں کیا۔ اگر ان کی ذمہ داری اسلامی تعلیمات کے نفاذ کی ہے، اسلامی احکام کے نفاذ کی ہے، تو عامت المسلمین کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ جہاں جہاں پر ہے وہ بھی انصاف کا قیام کرے، وہ بھی شہادت کی قسط کرے، وہ بھی قیام کی قسط کرے، وہ بھی شہادت للہ کرے، وہ بھی قیام للہ کرے، وہ بھی شہادت کی قسط کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ان دونوں آیتوں کا آغاز کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر۔ احکام کے نفاذ کی ذمہ داری بے شک سربراہ ریاست پر ہے اور عدالت پر ہے، لیکن باقی معاشرے کے افراد کی بھی یہ ذمہ داری ہے، جہاں کہیں بھی انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر کسی پر ظلم ہو رہا ہو، کسی کا حق کھایا جا رہا ہو، کسی کا حکومت سے بڑھ رہا ہو، کسی کو قتل کیا جا رہا ہو، کسی کے حق چھینا جا رہا ہو، تو باقی افراد معاشرہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کے قیام کے لیے اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اس لیے ہر کلمہ کو مومن کو اس آیت مبارکہ میں خطاب کیا ہے، ہر کلمہ کو مومن کو اس آیت مبارکہ میں خطاب کیا ہے، اور اس کا مستفاد کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے اور مظلوم کی مدد کرنے کے لیے ہر کلمہ کو کمر بستہ ہو جائے، ہر کلمہ
ہم دیکھ کر چھٹکارا نہیں پا سکتے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری، اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہم لوگوں کی ذمہ ہے۔ جیسا ظلم جس حد تک ہوگا، ہر فرد معاشرہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرے، اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرے۔ اگر تو گھر کے اندر ہے ظلم تو گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے، اگر محلے میں ہے تو وہاں کے رہنے والوں کی ذمہ داری ہے، اگر کسی تحصیل میں ہے، کسی ٹاؤن میں ہے، اور اگر اجتماعی معاشرے کے افراد کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو پھر ہر قوم کی ذمہ داری ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان دونوں آیتوں میں اہل ایمان کو خطاب کیا، اولو الامر کو خطاب نہیں کیا کہ یہ اولو الامر کی صرف ذمہ داری ہے، جو ریاست کے سربراہ ہو یا عدالت کے سربراہ ہو صرف ان کی ذمہ داری ہے، نہیں، یہ ہر فرد معاشرے کے ہر مومن کی، ہر مسلمان مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر دیکھیے انصاف کی راہ میں رکاوٹیں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ انصاف کی راہ میں رکاوٹیں بنیادی طور پر دو چیزیں ہوتی ہیں جو انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ ایک کسی کا تعلق، کسی کے ساتھ محبت، کسی کے ساتھ دوستی، یہ رکاوٹ بنتی ہے، اور دوسری رکاوٹ دشمنی، عداوت رکاوٹ بنتی ہے۔ ایک کسی کے ساتھ دوستی، کسی کے ساتھ محبت، کسی کے ساتھ تعلق، یہ رکاوٹ بنتا ہے انصاف کی راہ میں، یہ رکاوٹ بنتا ہے انصاف کی راہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں انہیں کو ایڈریس کیا ہے، فرمایا کہ اے ایمان والو، سورۃ النساء آیت نمبر 135، اے ایمان والو، تم گواہی قائم کرنے والے، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے، انصاف قائم کرتے ہوئے، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے ہو جاؤ۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، چاہے یہ انصاف تمہارے اپنے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، یا تمہارے رشتے دار عزیز و اقارب کے خلاف ہو، یعنی انصاف کا قیام اس میں تمہاری کوئی محبت، تمہارا کوئی تعلق، تمہارا کوئی رشتہ، تمہاری کوئی نسبت، تمہاری کوئی دوستی آگے نہیں آنی چاہیے، تمہارا کوئی تعلق بھی آگے نہیں آنا چاہیے، چاہے وہ انصاف کا حکمران، انصاف تمہاری اپنے ہی خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہاری چھوٹوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور تمہارے رشتے دار عزیز و اقارب کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تب بھی تمہیں انصاف قائم کرنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انصاف کی راہ میں جو تعلق، جو محبت، جو ان پر رکاوٹ بنتی ہے، اللہ نے اس کی جڑ کاٹ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی جڑ کاٹ دی ہے۔ ہمیں انصاف کو قائم کرنا ہے، چاہے وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہارے والدین، تمہارے رشتے دار عزیز و اقارب کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر آگے فرمایا إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، تمہارے ذہن میں یہ ہو کہ میرا فلاں رشتے دار کمزور ہے، غریب ہے، یا تمہارے ذہن میں یہ ہو کہ بڑا مالدار ہے، بڑا طاقتور ہے، میرے خلاف ہو جائے گا، میرے والدین کدھر جائیں گے، میں ان کے خلاف کھڑا ہو گیا، یہ کدھر جائیں گے، یا وہ طاقتور ہے تو میرا کچھ نہیں چھوڑیں گے، یا تم جان کے خلاف، تو پھر تو میں رسوا ہو جاؤں گا، اگر میں نے اپنی جان کے خلاف انصاف قائم کر دیا پھر تو میں رسوا ہو جاؤں گا، لوگوں کی نظر میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، اگر وہ چاہے وہ غنی ہو یا فقیر ہو، اللہ ان کا زیادہ، اللہ ان کے زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ ان کے زیادہ قریب ہے، چاہے وہ غنی ہو یا فقیر ہو،
یہ زیادہ حقدار ہے۔ اور پھر آگے فرمایا فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، تم اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو عدل کرنے سے، اپنی خواہشات کو آگے مت بلاؤ عدل کرنے سے۔ جس طرح سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے ساتھ ہو رہا ہے، 7 سال گزر گئے آج تک ان کو انصاف نہیں ملا، 14 شہید ہو گئے اور 90 کے قریب افراد وہ معذور ہو گئے۔ براہ راست گولیاں برسائی گئی 2014 میں، اور اس وقت کی حکومت کی سربراہی میں، حکومت کی قیادت میں ان پر گولیاں برسائی گئی۔ اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے ٹی وی پر اس نے انٹرویو دیا کہ اگر میری طرف انگلی اٹھی میں اس وقت استعفیٰ دے دوں گا۔ 2018 تک انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، 2018 تک استعفیٰ نہیں دیا۔ پھر باقی نظمی تو انہوں نے خود متعین کیا جج کو، ان کی رپورٹ میں ان کی سربراہی میں کمیشن بنا، انہوں نے اشارہ کر دیا کہ اس میں پنجاب حکومت ملوث ہے۔ انہوں نے باقی نظمی رپورٹ میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس میں پنجاب حکومت ملوث ہے۔ اتنے ایس پی، اتنے ڈی ایس پی، اتنے تھانے دار، ان سب نے دعویٰ بولا ماڈل ٹاؤن لاہور میں، جس کے نام پر کہتے تھے ہم بیریئر ہٹانے آئے ہیں۔ یہ جو منہاج القرآن کے دن بیریئر لگے ہوئے ہم ان کو ہٹانے آئے ہیں۔ بیریئر یہ تھے کہ ہماری مسجد کے باہر اگر بیریئر لگے ہوں، اس کے لیے ایک تو پولیس کی ضرورت پڑے گی، سینکڑوں پولیس کی، اس میں تو ایک تو پولیس کے افراد میں آ گئے کہ یہ جو گورنمنٹ کا آرڈر ہے آپ بیریئر یہاں سے ہٹا دیں۔ کسی مسجد کے گرد بیریئر لگے ہوں یا کسی محلے کے گرد بیریئر لگے ہوں، کیونکہ آج سے 10 سال پہلے جب یہ دہشت گردی کی لہر آئی تھی تو ہر طرف لوگوں نے بیریئر لگانے شروع کر دیے تھے۔ آپ 10 سال پہلے کا اپنے ذہن میں حالات رکھے نا، ہر ہمارے کئی محلوں میں، ٹاؤنوں میں جگہ جگہ بیریئر لگنے شروع ہو گئے تھے اور لوگوں نے دروازے لگانے شروع کر دیے تھے۔ مسجد کے آگے بھی رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دی تھی تاکہ دہشت گرد نہ آ سکے۔ سکولوں کے سامنے جیسا ہونا شروع ہو گیا تھا، چار دیواری اور پھر بیریئر لگنے شروع ہو گئے۔ تو ماڈل ٹاؤن منہاج القرآن کے ارد گرد بیریئر وہ انہوں نے خود نہیں لگائے تھے، بلکہ ہائی کورٹ کے حکم سے لگائے گئے تھے۔ ہائی کورٹ کا اجازت نامہ تھا بیریئر لگانا، ہائی کورٹ کا اجازت نامہ تھا بیریئر لگانا، اور ہائی کورٹ کے اجازت نامے سے بیریئر لگے ہوئے تھے۔ تو ہمارے ادارے کے افراد نے، منہاج القرآن کے ادارے کے افراد نے، وہ جہاں جو ادھر ذمہ داران تھے انہوں نے پولیس سے گفتگو کی، انہوں نے کہا یہ سارے بیریئر قانونی ہے، اس میں کوئی غیر قانونی نہیں ہے، لیکن وہ سینکڑوں پولیس افراد اور کئی تھانوں کے پولیس والے وہ بیریئر صرف ہٹانے نہیں آئے تھے، ان کا مقصد ایک تھا، ان کا مقصد ایک تھا، وہ ڈاکٹر تاخیر کے بیٹوں کو شہید کرنا چاہتے تھے، ان کے خاندانوں کو شہید کرنا چاہتے تھے، منہاج القرآن کو تباہ و برباد کرنا چاہتے تھے، ان کے یہ مقاصد تھے، اس وجہ سے وہ آئے تھے۔ لیکن منہاج القرآن کے نہتے مظلوم بے گناہ کارکنان قائدین ان کے خلاف سیسا پلائی دیوار کر کے، اور انہوں نے کہا ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ کیا ان کا کوئی مالی جھگڑا تھا؟ کیا کوئی پراپرٹی کا جھگڑا تھا؟
اب یہ کل کہتی ہے کل پورے پاکستان میں 60-70 شہروں میں سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے انصاف کے لیے پورے پاکستان میں ریلیاں نکالی گئی، پورے پاکستان میں احتجاج ہوا، لاکھوں افراد ان ریلیوں میں شریک ہوئے، ہزاروں افراد کے شیرا والا باس سے لے کر گودرا والا اڈا تک جمع ہوئے، مجھے حوالہ ہے، ہزاروں افراد کا اجتماع ہوا۔ کیا پورے پاکستان میں کہیں سے الیکٹرانک میڈیا نے، پرنٹ میڈیا نے یہ کوشش کی کہ منہاج القرآن کے کارکنان، پاکستان بابی تحریک کے کارکنان، ان کو 7 سال سے انصاف نہیں ملا تو انہوں نے کہاں تو کھول دی ہے، کہیں ہنگامہ نہیں کی ہے؟ نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قائد مرتضی اس تحریک کو پرامن طریقے سے لے کر چل رہے ہیں۔ وہ اپنی تحریک میں، اپنی جماعت میں کسی بھی تحریکی کارروائی کی ہرگز اجازت نہیں دیتے، حتیٰ کہ جب سانحہ ماڈل ٹاؤن ہو رہا تھا، ظالموں نے، قاتلوں نے ہماری پریگننٹ حاملہ خواتین بہنوں کے سینے پر ان کے منہوں میں گولیاں ماری اور ان کو شہید کر دیا، ہماری 2 بہنوں کو، 2 بہنوں کو باقی تنزیلہ اور باقی شادیوں کو شہید کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود ہم قائد محترم نے انہوں نے حکم دیا کہ سارے کاج ایک کمرے میں بند کر دو، ان کا لائسنس اسلحہ بھی ایک کمرے میں بند کر دو، لائسنس یافتہ اسلحہ بھی انہوں نے لے لیا اور ان کے کاج کو بھی ایک کمرے میں بند کر دیا۔ انہوں نے کہا اگر ظالم ظلم کی انتہا بھی کر دے تب بھی ہماری طرف سے ایک گولی بھی نہیں چلے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام دشمن طاقت کو یہ چاہتے ہیں، یہ بات یاد رکھ لے، اپنے پلے میں باندھ لے، جو آپ میں سے مذہبی ہمدرد ہے، اسلام کا ہمدرد ہے، اسلام کی بالادستی چاہتا ہے، آپ میں سے ہر فرد اپنے سینے پر، اپنے دل پر لکھ لے۔ اس وقت موجودہ زمانے میں، پریزنٹ ایرا میں، اسلام دشمن طاقتیں، پاکستان دشمن طاقتیں چاہتی ہے کہ ہم مذہبی ناظرین کو جوش دلائیں، ان کو اشتعال میں دلائیں، یا اپنا اسلحہ نکالیں اور ہم انہیں بین کر دیں، ہم انہیں بین کر دیں۔ ان کا یہ ایجنڈا ہے، عالمی طاقتوں کا یہ ایجنڈا ہے، وہ اسلام کو پاکستان میں برداشت نہیں کرتے، وہ اسلام کو بالا دست ہونا دیکھنا نہیں چاہتے، وہ اسلام کی بالا دستی نہیں چاہتے۔ انہیں پتا ہے کہ جہاں کے مذہبی ناصر اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر مشتعل ہو جاتے ہیں، اسلحہ نکالتے ہیں اور ان اپنے بہنوں کو قتل کر دیتے ہیں، اپنے ملک کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور ملک میں اسلحہ قبول پلاتے ہیں۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر اسلامی جماعت، اسلام کا نام لینے والی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والی، ان کو اشتعال دلائیں، وہ اسلحہ اٹھائیں، ملک میں افراد قبول دیں اور وہ ان کو بین کر کے پابندی لگا دیں۔ ڈاکٹر طاہر قاضی کی یہ حکومت عملی ہے 2014 سے، اور اس سے پہلے بھی وہ اپنی جماعت جب سے قائم ہوئی ہے وہ پرامن طریقے سے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں حیرت ہے عمران خان پر، موجودہ وزیر اعظم پر، کہ جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جلسوں میں شریک ہو کر اور کہتے تھے کہ ہم سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کو انصاف دلائیں گے۔ آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے آپ کا انصاف، کہاں ہے آپ کی عدالتیں؟ اور ہم عدلیہ سے بھی پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں عدلیہ آزاد ہے۔ تو آج تک 7 سالوں میں کیوں نہیں ماڈل ٹاؤن کے شہداء کو انصاف ملا؟ ہم ان سے بھی سوال کرتے ہیں کہ
جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان عوامی تحریک منہاج القرآن کی صرف جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان میں اپنے انصاف کی بالادستی کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان میں غریبوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، مقہوروں کے لیے، مظلوموں کے لیے انصاف کا مسئلہ ہے۔ اس انصاف کے مسئلے پر اور اپنے انصاف کی بالادستی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے پاکستان عوامی تحریک منہاج القرآن کا ساتھ دے۔ انشاءاللہ تعالی جب ماڈل ٹاؤن کے شہداء کو انصاف ملے گا تو آپ دیکھیں گے بڑے بڑے پاکستان کے بڑے بڑے پھانسی پر لٹکیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ایک دن آئے گا جب پاکستان کے بڑے نام لے گا اور ملک کو لوٹنے والے، ناچنے والے انشاءاللہ تعالی پھانسی پر لٹکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے مشن میں کامیابی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔